بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سے ہم سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہمارا تھوڑا سا اس کا تعارفی سمجھ لیے ٹیوٹوریل ٹائپ ہوگا، جس سے ہمیں سمجھ میں آ سکے گا کہ اس سورت کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے، اس سورت کو ہم نے سمجھنا کیسے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ آج اس کو کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایکچولی آپ کے سامنے بالکل صحیح آ رہا ہے، بٹ میرے سامنے جو ہے وہ دوسری اسکرین کھلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جی ٹھیک ہے۔ سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر ایک سے لے کے آیت نمبر 37 تک ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 37 تک پہلا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 38 سے لے کے 129 تک ہے۔ تو یہ دو حصے ہمارے سامنے سورہ توبہ کے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر 3 مضامین ہیں، یہ تینوں مضامین بڑے اہم ہیں، اور دوسرے حصے میں 5 مضامین ہیں۔ ظاہری بات ہے 5 مضامین اہم ہیں۔ سورہ توبہ کے حوالے سے کچھ ضروری تفصیل ہے، وہ ضروری تفصیل میں نے گروپ میں شیئر کی تھی، اور میں یہاں پر بھی آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ ہم اس تفصیل کو سمجھ لیں، سیکھ لیں۔ سورہ توبہ ایک بڑی اہم ترین صورت ہے، اور اہم ترین ہونے میں اس کا یہ معاملہ ہے کہ یہ نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا دین اسلام خطۂ عرب پہ نافذ ہو چکا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ اور مدینہ اور اس طریقے سے دیگر چیزوں کی جو پروڈکشنز کی تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد یعنی اسلام کی تکمیل ہونے کے بعد جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کا کیا حال ہوگا، اور اس زمانے کی کیا معاملات ہوں گے۔ اس صورت کا نام سورۃ البراءت ہے۔ برات اس وجہ سے کہ اس کے اندر مشرکین سے برات کا اظہار کر دیا، ہر قسم کے عہد سے برات کا اظہار کر دیا۔ 4 قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، اور چاروں قسم کے مشرکین سے برات کا اظہار۔ برات کا مطلب کیا ہے؟ برات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی معاہدات تھے وہ سارے کے سارے آج سے فنشڈ۔ جو ہمارے معاہدے مشرکین سے ہو چکے تھے وہ تمام کے تمام معاہدات ان کے شرک کی وجہ سے ہمارے معاہدات ان سے ختم ہیں۔ جو ہمارے ان سے ایگریمنٹس ہوئے تھے، جتنی چیزیں ہماری ان سے پیکٹ ہوئی تھیں، وہ سب کے سب ہماری مشرکین سے ختم ہو رہی ہیں ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے ساتھ۔ تو اصل میں اس چیز کا نام ہے براعت، یعنی جتنے ایگریمنٹس ہم نے کیے تھے یہ اس ٹائم پیریڈ کے ساتھ ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم جو بھی ہمارے آپس میں ایگریمنٹس تھے ان کے مطابق نہیں چلیں گے، پھر وہ ہم اپنے مطابق چلیں گے۔ یعنی اب ہم پاور میں آ چکے ہیں، اور پاور میں آنے کے بعد اب ہم نے کام اور طریقے سے کرنے ہیں۔ گورنمنٹ آنے سے پہلے جو معاملات کرتی ہے وہ معاملات وعدے ہوتے ہیں، اور جب گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتی ہے۔ اب سے پہلے ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے تو ہمارے جو معاملات تھے وہ اور تھے، اب ہم گورنمنٹ میں آ چکے ہیں تو اب ہمارے معاملات اور ہوں گے۔ چنانچہ وہی معاملات آج تک نافذ تھے، اب کچھ عرصہ ہوا کہ عرب ممالک نے ان معاملات سے ہٹ کر کوئی اپنی مرضی کی چیزیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ خیر اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل ٹائم بائی ٹائم دیکھیں گے۔ سورہ برات کے حوالے سے کچھ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ میں اس کو ذرا سمجھاؤں گا، اس لیے میں نے آج آیت نہیں پڑھی ہے تاکہ ہم اس کی بیسک کو سمجھ لیں، اور بہت سی چیزیں ہیں اس کو ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اس میں کافروں سے برات کا اعلان ہے، اس لیے اس کو سورہ برات کہا جاتا ہے۔
اور تبوک کے موقع پہ کچھ صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، تو ان صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ توبہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مصحف عثمانی، اس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا مصحف ہے، اور اس مصحف کے حوالے سے یہ ہمارے پاس جو جمع شدہ قرآن مجید ہے، یہ مصحف عثمانی حضرت عثمان کا تیار کردہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیار کردہ مصحف ہے، تو اس وجہ سے اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے والے مصحف کے اندر مختلف قرات ہوا کرتی تھی، تو ایک الگ چیز تھی۔ تو یہ سورت سورہ انفال اور سورہ یونس کے درمیان آ رہی ہے، لیکن تھوڑی سی اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بات بھی اس سورت کے اندر ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ یہاں پر میں نے لکھی ہوئی ہے تاکہ آپ حضرات اس کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ دیکھیے، علامہ سیوطی نے الاتقان یہ علوم القرآن کے حوالے سے کتاب ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب مصحف عثمانی کے اعتبار سے وہ سبع طوال کی ہے۔ سبع طوال کیا ہوتا ہے؟ سبع طوال یہ سبع طوال یعنی 7 لمبی صورتیں ہیں، جو کہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کو ملا کر کیا جاتا ہے۔ سبع طوال کا مطلب ہے کہ 7 لمبی صورتیں کیا ہے؟ دیکھیے ذرا سمجھیے۔ پہلے نمبر پہ آتی ہے سورہ بقرہ، طویل صورت ہے۔ اس کے بعد آتی ہے آل عمران، یہ دوسری طویل صورت ہے۔ اس کے بعد آتی ہے نساء، یہ بھی آپ کے سامنے طویل صورت ہے۔ اس کے بعد آتی ہے مائدہ، یہ بھی کیسی طویل صورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام آتی ہے، طویل صورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف آتی ہے، طویل صورت ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے انفال۔ اب انفال آپ کے سامنے طویل صورت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ توبہ کو ملا دیا جائے تو یہ بھی اس کے مقابلے کی، اعراف کے مقابلے کی لمبی صورت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ طویل صورتوں کی ایک فہرست ہے۔ تو اب سورہ اعراف کو انفال کے بعد لکھوایا، ٹھیک ہے۔ سورہ اعراف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کو لکھوایا، اور سورہ توبہ سے پہلے اسپیسیفیکیشن کر کے بسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی۔ ٹھیک ہے؟ تو اب 2 شبہات تھے۔ ایک شبہ یہ تھا کہ انفال اور توبہ یہ ایک ہی صورت ہے، اور دوسرا شبہ یہ تھا کہ انفال الگ ہے اور توبہ الگ ہے۔ ایک واضح سی بات ہے، لیکن جو سبع طوال ہے یہ اس کے مطابق فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی، لیکن چونکہ قرآن مجید ہے اور اس کے اندر ہم ایک نقطہ اپنی مرضی سے شامل نہیں کر سکتے، شامل نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ بڑی صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سورہ توبہ کی 129 آیات ہیں، سورہ توبہ 129 آیات کے ساتھ ہے، اور سورۃ الانفال جو ہے، ایک منٹ مجھے دیکھنے دیں، انفال کی 75 ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ یہ کل آیات ملا کے بن رہی ہیں 204۔ آراف کی 206 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انعام کی کم ہے، لیکن وہ چونکہ آیات لمبی ہیں تو اس وجہ سے وہ صورت لمبی ہو جاتی ہے۔ میں تھوڑا سی اس کی سائنس آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ حضرات کو سمجھ میں آئے پورے قرآن مجید کے حوالے سے، کیونکہ یہ سورہ توبہ ہے تو اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ شبہ ہوا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ ایک ہی صورت ہیں، لہٰذا اس لیے درمیان میں بسم اللہ نہیں ہے۔
اور بھی چند اقوال ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی اور بات سمجھ لیں. یہ آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں یا پھر ایسے ہی ہاں ہاں کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. دیکھیں قرآن مجید کی ایک پوری ترتیب ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کے بعد جو صورت آتی ہیں وہ مین آتی ہیں. مین کا مطلب یہ ہے، مین کا مطلب یہ ہے کہ انفال کے بعد جو صورت آتی ہے، انفال کے بعد جو بھی صورتیں آتی ہیں وہ یہ صورتیں جو ہیں وہ مئین ہیں، یعنی وہ 100 تک جا رہی ہیں. پہلی جو صورتیں ہیں وہ 200 کو ٹکرا رہی تھی. ٹھیک ہے. اب سورہ انعام 200 آیات ہیں. ٹھیک ہے. سورۃ الاعراف 206 آیات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صورتیں جو ہیں وہ 200 کا جو ہے اس کو کراس کر رہی تھیں. یا اگر آیات کم تھیں جیسے سورۃ النساء کی آیات کم ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس میں ان آیات میں طوالت اتنی ہے کہ وہ اس کے مطابق بن جاتی ہیں. آیات کے نمبر تو ہم نے ابھی لگائے ہیں، لیکن پہلے تو لوگ نمبر نہیں لگایا کرتے تھے، وہ آیات کی طوالت کے حوالے سے دیکھا کرتے تھے. تو اب توبہ کے بعد جو صورتیں آ رہی ہیں وہ مئین ہیں، یعنی جتنی بھی صورتیں وہ مئین ہیں، وہ 100 نمبر والی صورتیں ہیں. اس سے پہلے 200 نمبر والی صورتیں. یعنی یہ صورتیں جو آیات 100 کے قریب ہیں یا 100 سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کے بعد وہ صورتیں جن کو مفصل کہا جاتا ہے. مفصل یعنی لمبی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. کہاں چلا گیا؟ سوری. پہلی صورتیں تھیں مئتین، سبع طوال مئتین. اور اس کے بعد جو صورتیں ہیں وہ مفصل ہوتی ہیں، مفصل کہلائی جاتی ہیں. مفصل صورتیں چلتی ہیں، مجموعہ مفصل ہے، اور یہ سورہ حجرات تک چلتی ہیں، جو 100 کے قریب آگے گرتی ہیں، 100 سے اوپر ہوتی ہیں. شعراء اس میں ہے. اب شعراء میں 200 آیات ہیں تقریباً، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو وہ چھوٹی لگتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو صورتیں ہیں وہ 100 سے جن کا عدد نیچے آ جاتا ہے، 90، 80، یعنی دو عدد والا. پہلے 200 تھا، پھر 100 ہوا، پھر دو عدد والا مثانی. مثانی کی انتہا مفصل کی ابتدا سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں اقوال نے کوئی تصریح نہیں کی، لیکن آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. مثانی کی ابتدا بظاہر سورہ قصص سے ہونی چاہیے، لیکن پہلی صورت میں 93 آیات ہیں، اس میں 88 آیات ہیں. کوئی اس سے پہلے سورہ حج میں 78، سورہ نور میں 64. اب سورہ نور میں 64 ہے لیکن وہ مفصل ہے. لیکن چونکہ آیات اتنی طویل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. تو سورہ شعراء یہ 227 آیات ہیں. صافات میں 142 ہیں، لیکن یہ بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. والقرآن ذکر اس طرح کر کے بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. تو اصل میں ان کو بھی مفصل میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی بڑی صورتوں میں شامل کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتیں پھر نیچے آتی جاتی ہیں، اور پھر قصر کی طرف انا اعطیناک الکوثر 3 آیات والی، قل هو اللہ احد 4 آیات والی. تو اس لحاظ سے یہ ترتیب چلتی ہے. تو جس کا جو پیراڈائم بنتا ہے وہ پیراڈائم ایک اس حساب سے بنتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے. یہ پیراڈائم بنانے کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو اس طرح کر کے اس کا پیراڈائم بنتا ہے. 200، پھر 100، پھر سل، پھر یہ نیچے، اور پھر کرتے 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 کم آیا. ٹھیک ہے. 90، اور پھر جو نیچے چلتا آتا ہے. تو یہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ التوبہ اور انفال، ٹھیک ہے، یہ دونوں ملا کے 204 آیات بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ سبع طوال میں آتی ہیں، سبع طوال میں آتی ہیں، اور سبع طوال ظاہر بات ہے اس حساب سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صورت، دونوں صورتیں اکٹھی ہی ہیں. پہلا حصہ ابتدا میں نازل ہوا، اور دوسرا حصہ بالکل انتہا میں نازل ہوا.
ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن سب باتیں اپنی جگہ پر۔ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ حضرات فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ انفال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور درمیان میں توبہ شروع ہو گئی۔ انفال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، درمیان میں توبہ شروع ہوگی، تو اب شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ لکھی ہوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب سورہ برات کے درمیان یا کسی اور جگہ تلاوت کی ابتدا کی، تو اب بسم اللہ نہ پڑھنا درست ہے یا کیا ہے؟ اب جیسے ہم اس کو ذرا سمجھیں۔ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اب جب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں تو یہاں سے شروع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو اب بسم اللہ ہم پڑھیں گے، لیکن اگر ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو اب یہاں وہاں پر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ البتہ ہم نے درمیان سے سبق شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ۔ تو یہ ہم جب درمیان سے شروع کریں گے تب بھی ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں جی، سورہ توبہ کو جہاں سے چاہے شروع کرو، بسم اللہ نہیں پڑھنا، تو وہ بات غلط ہے، وہ اپنی جگہ پر درست نہیں ہے، بس یہ بنیادی چیز سمجھ لیجیے۔ البتہ بعض روایات میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ بسم اللہ میں امان ہے، اور سورہ توبہ کے ابتدا میں امان نہیں بلکہ اللہ نے تلوار اٹھائی ہے مشرکین کے خلاف، اس لیے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، اور مسئلہ آپ لوگ مستحضر رکھیں، مسئلہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ مسئلہ اسی طریقے سے ہے۔ تو یہ ہماری سورہ توبہ کی ابتدا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہاں سے اللہ رب العزت برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ ابتدائی چیزیں ہیں سورہ توبہ کے حوالے سے۔ سورت کا نام سورہ توبہ ہے، برات کے نام سے مشہور ہے، اس کو سورۃ العذاب بھی کہتے ہیں۔ تو کیا بہت سیریس بات ہوئی کہ بسم اللہ نہیں پڑھنی؟ جی ہاں، بہت سیریس بات ہوئی، وہ آپ کل پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کہ سورۃ العذاب بھی ہے کہ ابتدا میں ہی ان سے امان اللہ نے ختم کر دی ہے۔ لا الہ الا- کیا ہے یہ مسئلہ؟ تو یہ اس کے بارے میں کچھ کل رکوع 16 ہیں، آیات 129 ہیں، باتفاق مدنی ہے، فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ امام بخاری فرماتے ہیں وآخر صورت نزلت براءۃ، بخاری شریف میں سب سے آخر میں نازل ہوئی، لیکن سب سے آخر میں نہیں بلکہ 113 نمبر، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی ہے، لیکن بڑی صورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے اور بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کل سے شروع کریں گے، یا ہفتے سے شروع کریں گے۔ تو یہاں سے برات کا اظہار ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ میں نے سلائیڈ بھیجی تھی، آپ حضرات اس سلائیڈ کو اچھے سے دیکھ لیں۔ اس میں مشرکین کی 4 قسمیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ ان 4 قسم کے مشرکین سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، وہ معاہدہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
پورا پورے یعنی ایک عرصے تک پریشان رہے کہ سورہ توبہ کی تفسیر کس طریقے سے ہو. تو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر یہ ترتیبات لکھی کہ یہ چیزیں سامنے آئیں تو پھر پتہ چلا کہ واقعتاً اس صورت کی تفسیر، اس صورت کی آیات کو سمجھنا، اس صورت کی ابتدائی رکوعات کو سمجھنا اس کے سمجھنے پر موقوف ہے. تو یہ چار قسمیں ہیں مشرکین کی جن سے مسلمانوں کے مواجہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس کو کل کے سبق کے ساتھ ہی دیکھیں گے. آج ہماری ایک عرصے کے بعد ابتدا ہوئی ہے اور الحمدللہ سفر حج کے بعد ہماری یہ ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس ابتدائی کاوش کو، محنت کو قبول فرمائے اور قرآن مجید سے آپ لوگوں کا ذوق جو جوڑا ہوا ہے یہ میری کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ کم ہو یا ختم ہو جائے. میں انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے. انشاءاللہ ہم اس سورت کی ابتدا کل کریں گے یا پھر انشاءاللہ پیر کو کریں گے. انشاءاللہ میں اطلاع کر دوں گا. سبق ہمارا انشاءاللہ 8:30 بجے شروع کر دیں گے، 8:30 پر پاکستان کا، اور پھر دوسرے حساب سے دیکھ لیجیے تو 8:30 پر ہم انشاءاللہ اپنے سبق کی ابتدا کر دیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.